صل على سيدنا ومولانا محمد۔ ہوا کیا؟ کیلنڈر میں آپ دیکھیں گے، کیلنڈر میں بھی دیکھنے کی ضرورت نہیں، واٹس ایپ میں آپ دیکھیں گے، متقی لوگ، پرہیزگار لوگ، وہ متقی پرہیزگار نہیں بول رہا ہوں جو ورجنل متقی پرہیزگار ہیں، ایک ڈپلیکیٹ لوگ بھی ہیں، وہ لوگ ہیں نا محرم کے چاند کے بعد زبردست نیا سال مبارک ہو کے اشتہارات لگاتے ہیں، واٹس ایپ میں مبارکبادیاں پیش کرتے ہیں، کرتے نہیں کرتے؟ پیغمبر کے زمانے میں بھی یہ مسئلہ حل نہیں ہوا، حل نہیں ہوا کہ تو آقا اٹھائے اتنی موضوع، صحابہ نے بھی نہیں اٹھایا۔ اچھا، حضرت ابو بکر کی خلافت کا زمانہ آیا تو حضرت ابو بکر صدیق نے بھی نہیں اٹھایا، کیونکہ ان حضور کے وصال کے بعد ذرا حالات بہت زیادہ گڑبڑ میں پڑ گئے۔ دو مسئلے حضرت ابو بکر کے سامنے ایسے آئے جن کو نمٹاتے نمٹاتے حضرت ابو بکر کا انتقال تک ہو گیا۔ ایک ختم نبوت کی حفاظت کا مسئلہ سامنے آ کر کھڑا ہو گیا، دوسرا منکرین زکوٰۃ کا مسئلہ سامنے آ کر کھڑ گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیونکہ شان دیکھے تھے نا، پیارے آقا کی رسالت کی شان دیکھے تھے نا، بوریوں میں بیٹھتے تھے، لیکن اللہ اکبر، آپ کے دبدبہ، آپ کا جلال، آپ کا جمال، اشاروں میں قربان ہونے کے لیے جماعتیں جماعتیں تیار ہوتی تھی۔ آقا کے وصال کے بعد جگہ بجگہ نبوت کے دعوے شروع ہو گئے، بطور خاص مسیلمہ کذاب کا مسئلہ ذرا چڑھ گیا۔ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ مسیلمہ کذاب جو حضور کے زمانے میں تھا، انہیں نبوت کا دعویٰ کر لے کر، حضور کے بعد اس کے دعوے میں اسے ذرہ ہمت آ گئی، اب تو محمد چلے گئے، اب میرے دعوے کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ اسے نہیں معلوم کہ محمد گئے تو گئے، لیکن جاتے ہوئے اپنے دین کی ذمہ داری ابو بکر کو دے کر گئے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت حالات بڑے نازک ہیں، ایسے وقت میں ان تمام باتوں کا اظہار کرنا اچھا نہیں ہے، پھر ایمان کی حفاظت کیسے ہوگی؟ کچھ کام تو ابو بکر سے اللہ نے وہ لیا، ویسے کام تو اللہ تعالیٰ نے ابو بکر کے بعد کسی سے نہیں لیا، یہاں تک کہ علی سے تک نہیں لیا۔ حشر کے میدان میں جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خوبیاں خود اللہ بیان کریں گے، اللہ اکبر، وہ منظر کیا ہوگا اللہ ہی جانتا ہے۔ دو مسئلے آ کر کھڑے ہو گئے زبردست، ایک ختم نبوت کا مسئلہ، اس مسئلے کو حضرت ابو بکر ذرا بھی ڈھیل دیتے نا، پتہ نہیں کہ آج گلی گلی ایک جھوٹا نبی ہوتا۔ فوراً اس مسئلے کا حل فرمایا، زکوٰۃ کا انکار کرنے والے ان کا مسئلہ حل کیا، دنیا سے چلے گئے۔ ان کے بعد حضرت عمر بیٹھے، عمر کو خلافت کے 10 سال ملے، ایک جماعت ہے، ایک جماعت نہیں، ایک مذہب ہے دنیا کے اندر جو کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر ہو کہ عمر ہو کہ عثمان ہو، علی کی خلافت کو چھینا۔ کل بھی عام طور پر 9 محرم کو میں کہیں نہ کہیں جلسوں کو جاتا، کل نہیں گیا میں، اس لیے کہ مجھے کچھ ذاتی اہم کام بھی تھے، لیکن ایک میرے اپنے کام سے میں نکل رہا تھا تو ایک جگہ جلسہ ہو رہا تھا، میں تھوڑی دیر رک گیا،
اور اس امید سے روکا کہ کوئی نہیں پہچانتے ہوں گے مجھے، ہیلمٹ پہننے کرتا، لیکن محبتوں کا کیا کہنا، ہیلمٹ میں بھی پہچان لیے، الحمدللہ پہچان لیتے ہیں، محبت ہے۔ لیکن کھڑ کر سن رہا تھا، کہیں بیان ہو رہا تھا ذرہ دور پہ، تو اتفاق سے مجھے نہیں معلوم کہ ایسے جملے کے وقت اللہ تعالیٰ مجھے وہاں بھیج دیا، تو ایک مولانا وہ مذہب کے نہیں، ہمارے اپنے مسلک کے، ذرا اختلاف ہے، وہ خود اپنے بیان میں کہہ رہے ہیں محمد الرسول اللہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو خلافت کا حق علی کا تھا۔ اپنوں کے زبان سے اگر یہ جملہ نکل جائے تو پھر ایمان کہاں سلامت رہے گا؟ انشاءاللہ تعالی اب بالکل قریب ہے وقت، میں آپ کے سامنے عرض کروں گا اس جمعہ یا آئندہ جمعہ یا اس کے بعد کے جمعہ۔ ابھی میں تھوڑی دیر پہلے کہا تھا نہیں کہ جو مسئلہ دین کا نہیں اسے نبی نے بیان نہیں کیا۔ اگر میرے آقا کے بعد خلافت کا مسئلہ دین کا اگر عین دین کا ہوتا تو پھر اللہ کے نبی نام بھی بیان کر دیتے۔ دو وقت میں سمجھاؤں گا۔ بعض لوگ کہتے ہیں پیارے آقا نام لکھانے والے تھے۔ توجہ مولانا، بہت بڑا سبق تاریخ کا میں اٹھا رہا ہوں اس وقت، تفصیل کے ساتھ اٹھانے کا وقت آئے گا آگے، آگے ہی تو بات عرض کر رہا ہوں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعد خلافت کون کریں گے نام لکھنے والے تھے۔ ہوا واقعہ ایسا، مختصر سن لو۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب دین سے فارغ مکمل ہو گیا دین، ذی الحجہ میں حج کر کے واپس آئے، محرم کا مہینہ گزرا، سفر کے مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار کی شکل میں رخصتی کا انتظام شروع ہوا۔ ربیع الاول کے مہینے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر وہی آثار تھے، کیونکہ 12 ربیع الاول کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، پیر کا دن تھا۔ چہارشنبے کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت سخت بیمار تھے۔ ایسے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کاغذ اور قلم منگوایا۔ اس پوری حدیث کو حدیث قرطاس کہتے ہیں۔ کاغذ اور قلم منگوایا، پتہ نہیں کہ کیا لکھنا چاہتے تھے پیارے آقا۔ اتفاق سے اس وقت حضرت ابو بکر صدیق بھی تھے، معاف کرنا عمر فاروق بھی تھے۔ کسی کو دیکھا کہ کاغذ اور قلم لانے جا رہے تو حضرت عمر نے روک دیا، چھوڑو، کیا لے کر جا رہے ہیں؟ پیارے آقا کی طبیعت ناساز ہے، تم کاغذ اور قلم لے کر جا رہے ہیں۔ اس عمر کے روکنے کو موضوع بنا کر آج بھی ایک جماعت، یہ لفظ کہوں تو بجا ہوگا کہ حضرت عمر فاروق کے شان میں کچی کچی گالیاں دیتی ہیں۔ جس عمر کو نبی نے یہ سند دی، میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ جس نبی کے متعلق جس عمر کے متعلق نبی نے یہ کہا کہ عمر، بعض احکامات تو اس وقت نازل ہوئے جب تم آ کر بیان کر کے گئے۔ عمر تمہاری زبان میں قرآن بولتا ہے۔ عمر، اللہ تعالیٰ نے میرے دین کو تمہارے ذریعے سے طاقت عطا فرمایا ہے۔ وہ عمر جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی مرے گا اس کی ماں روئے گی، کوئی مرے گا اس کا باپ روئے گا، کوئی مرے گا اس کی اماں روئے گی، اس کی بیوی روئے گی، بچہ روئے گا، اس کے نوکر و چاکر روئیں گے۔ عمر، میری پوری امت میں تنہا تم وہ کہ جب تمہارا انتقال ہوگا میرا اسلام تمہاری شہادت پر روئے گا۔ حضرت عمر اس لیے روکے
کہ بھائی آقا تکلیف میں ہیں. ہو گیا مسئلہ چہارشنبے کا. بعد جمعرات بھی آیا نا، جمعہ بھی آیا نا، ہفتہ بھی آیا نا، اتوار بھی آیا نا، پیر کے دن وصال ہوا پیارے آقا کا. اور ان دنوں میں بہت کم ملاقات، حاضری، عیادت حضرت عمر کی، حضرت علی کی بہت زیادہ، کیونکہ اہل بیت میں سے ہیں حضرت علی. جو قلم اور کاغذ منگا کر لکھوانا چاہتے تھے عمر نے روک دیا. وہ باتیں جمعرات کو نبی نے علی سے کیوں نہیں کہا؟ وہ باتیں جمعے کو پیارے آقا نے علی سے کیوں نہیں کہا؟ وہ باتیں پیارے آقا نے علی کو ہفتے کے دن کیوں نہیں کہا؟ اس سے صاف واضح ہے، محدثین فرماتے ہیں قلم منگوا کر آقا کوئی خلافت کی بات لکھوانا نہیں چاہتے تھے اور اہم بات بھی لکھوانا نہیں چاہتے تھے. اہم بات ہوتی تو پھر آقا کیسے بھول جاتے چہارشنبے جمعرات کو، جمعے کو کیسے بھول جاتے، اور ہفتے کو کیسے بھول جاتے، اتوار کو کیسے بھول جاتے. اور ہمیشہ سائے کی طرح حضرت فاطمہ لگی رہتی تھی. سیدہ فاطمہ کو آقا نے بیان نہیں کیا. اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ آقا کوئی اہم بات لکھوانا نہیں چاہتے تھے. اور آگے چلو موضوع کی طرف آؤ. محرم کو پہلا مہینہ نبی نے کیوں نہیں بیان کیا؟ اس لیے کہ محرم دین کے اندر کا مسئلہ نہیں تھا. اور آقا خاموشی کے ساتھ رخصت اشارے دے کر چلے گئے. خلافت اور خلفاء کا نام اس لیے بیان نہیں کیا کہ خلافت اور خلفاء کا نام دین میں داخل نہیں ہے. ہاں اشارہ تو دیا، اشارہ تو دیا. صحابہ انتظار کر رہے تھے نماز کا. آقا کی طبیعت میں تکلیف زیادہ ہو رہی تھی. حجرے مبارک سے نکل کر مصلی تک آنے کی تک طاقت آقا کو نہیں تھی. ایسے وقت میں امام نہ ہو تو پھر نماز کیسے؟ یہ وہ امام نہیں جو مسجد عمر فاروق میں امامت کر رہا ہے، جامعہ مسجد میں امامت کر رہا ہے، فلاں اور فلاں مسجد میں امامت کر رہا ہے. یہ وہ امام ہے جس کے تابع مقتدی اور صحابہ نہیں، خود نماز بھی اس امام کے تابع ہے. ہم نماز کے تابع بن کر امامت کرتے ہیں. میرا آقا وہ ہے جس کے تابع خود نماز ہے. آقا نہ آئے اقامت کہاں کی؟ آقا نہ آئے تو نماز کہاں کی؟ سب صفوں میں بیٹھ کر انتظار کرتے رہے امام الانبیاء والمرسلین کا. پیارو جواب دو، جواب دو، جواب دو. اشارہ پیارے آقا کر رہے ہیں اور الزام تو ابو بکر پر لگا رہا ہے، الزام تو عمر پر لگا رہا ہے، الزام تو عثمان پر لگا رہا ہے. ایسے لوگوں کی مجلسوں میں بیٹھنا بھی عمر کو، ابو بکر کو، عثمان کو تکلیف دینے کے برابر ہے. پوچھو، سوال کرو، میری طرف سے سوال کرو، یا میرا سوال ان لوگوں کے علم کے دروازوں کو کھٹکھٹاتا ہے. اس وقت کی نماز میں مسجد نبوی میں کیا حضرت علی نہیں تھے؟ تھے. لیکن جب نماز کا وقت حد سے زیادہ بڑھ رہا تھا، آقا کو حجرے سے نکل کر مصلی کو آنے تک کی طاقت نہیں تھی. میں جس طاقت کا ذکر کر رہا ہوں وہ عام طاقت بیماری اور کمزوری میں سب کو واقع ہو جاتی ہے ایک بشر ہونے کی حیثیت سے، ورنہ میرے آقا کی طاقت کا کیا کہنا. اور آقا کے حجرے اور آقا کے مصلی کی مسافت میں آپ کو بتاؤں، اس ستون اور اس ممبر کے درمیان کی جو مسافت ہے، یہاں جو اتنی ہی مسافت ہے، وہاں سے نکل کر یہاں تک آنے کی بھی طاقت نہیں تھی، کیونکہ آدمی بخار میں کمزور ہو جاتا ہے. اور تھے نا مسجد میں علی بھی تھے نا، علی تو اہل بیت میں سے تھے.
اما عائشہ ذرا حجرے سے پردہ ہٹا کر دیکھتی ہے، نماز کے انتظار میں صحابہ، پیارے آقا سے عرض کرتی ہے رسول اللہ نماز کا وقت ہے، صحابہ انتظار کر رہے ہیں، اگر آپ یہاں پڑھنا چاہتے ہیں تو کسی اور کو پڑھانے کی آپ اجازت مرحمت فرما دیں۔ آقا نے حضرت عائشہ سے کہا کہ عائشہ تمہارے ابو بکر کو کہو کہ میری امامت کو سنبھالے، تو خلافت میں لڑ رہا ہے۔ توجہ، تو خلافت میں لڑ رہا ہے کہ خلافت ابو بکر کو ملنا تھا کہ علی کو ملنا تھا، عمر کو ملنا تھا کہ علی کو ملنا تھا، عثمان کو ملنا تھا کہ علی کو ملنا تھا، حسن لائق تھے کہ معاویہ لائق ہے، حسین لائق ہے کہ یزید لائق ہے، یا لڑ رہا ہے پیغمبر خلافت نہیں ابو بکر کو امامت دے کر گئے۔ جواب دو، ایک علمی سوال کا علمی جواب ہی چاہتا ہے یہ حدیث۔ امامت اور خلافت دونوں کو تولیں گے تو امامت ہی کا تو درجہ ہے۔ دو ہی تولیں گے تو دونوں میں سے امامت ہی کا درجہ ہے، تو لڑ رہا ہے۔ بعضے تو کتوں سے زیادہ بھوکتے ہیں خلافت کے مسئلے کو لے کر، نادان ہے وہ، نادان ہے وہ۔ سو سنار ایک لوہار کے چپ ہو جاؤ، خاموشی بھی ایک نجات ہے، من سکت سلیمہ، بھوگتے ہیں۔ اسی لیے میں نے کہا ایک جگہ پر محرم کا مہینہ آتا ہے تو مجھے بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، اس لیے کہ اس مہینے میں کچھ لوگ بدعت میں مبتلا ہو کر صحابہ کے شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ یوں معلوم ہوتا ہے کہ محرم کا مہینہ ان کے حق میں صحابہ کو گالیاں دینے کا مہینہ ہے۔ ایران ہو کے پڑوسی ملک یا ہمارے